السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید محترم سامعین و ناظرین، آپ سن رہے ہیں نور ہدایت پوڈ کاسٹ، جہاں ہم قرآن اور سنت کے روشن اصولوں سے اپنی زندگی کو جگمگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے رزق حرام، یعنی وہ کمائی جو نافرمانی، دھوکہ یا ظلم کے ذریعے حاصل کی جائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں دو جید علماء، علامہ فہد صاحب اور مولانا حمزہ صاحب۔ چلتے ہیں گفتگو کی طرف۔ جزاک اللہ خیر۔ مولانا صاحب، رزق حرام کا ذکر جب قرآن و حدیث میں آتا ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو، زمین کی چیزوں میں سے حلال اور پاکیزہ کھاؤ۔ یہاں حلال کے ساتھ طیب بھی فرمایا، مطلب یہ کہ صرف حلال ہونا کافی نہیں بلکہ پاکیزہ طریقے سے حاصل کیا جانا بھی ضروری ہے۔ بالکل درست فرمایا آپ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ آئے گا کہ انسان پر یہ بات پرواہ نہیں رہے گی کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال سے یا حرام سے۔ بخاری شریف۔ آج وہ زمانہ آ چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بس پیسہ آنا چاہیے، چاہے سود سے ہو، دھوکے سے یا کسی کا حق مار کر۔ حالانکہ ایک لقمہ حرام کا انسان کے جسم میں جائے تو 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، یہی وہ نقطہ ہے جس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ حرام رزق صرف ہمارے پیٹ میں نہیں جاتا بلکہ وہ ہمارے دل پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جسم کا وہ گوشت جو حرام سے پلا ہو، جہنم اس کے زیادہ لائق ہے۔ کتنا سخت فرمان ہے، لیکن ساتھ ہی کتنی بڑی تنبیہ بھی۔ جی ہاں، اور دیکھیں قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ اسے حاکموں کے پاس لے جا کر ان کا حق کھاؤ۔ سورۃ البقرہ 188۔ یہ آیت صرف چوری یا رشوت پر نہیں بلکہ ہر اس طریقے پر لاگو ہوتی ہے جو ناجائز ہو، چاہے جھوٹ بول کر کاروبار میں دھوکہ دینا ہو، ملازم سے زیادتی ہو یا ٹیکس چوری ہو۔ مولانا صاحب، آج ہمارے معاشرے میں حرام کو معمولی سمجھا جانے لگا ہے۔ کبھی کوئی کہتا ہے بس تھوڑا سا کمیشن ہے، کوئی کہتا ہے سبھی ایسا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ معمولی نہیں، ایک دانہ بھی اگر حرام ہو تو برکت اڑ جاتی ہے۔ بالکل، بزرگوں نے فرمایا، حرام کا ایک لقمہ 40 نمازوں کی روشنی بجھا دیتا ہے۔ رزق حرام کا اثر صرف دعا پر نہیں، نسلوں پر بھی پڑتا ہے۔ حرام کھانے والا اولاد کی تربیت میں نرمی کھو دیتا ہے، دل سخت ہو جاتا ہے، نصیحت اثر نہیں کرتی۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک نیک شخص نے اپنی بیٹی کی شادی کے دن کسی سے قرض لینا چاہا، مگر جب اسے شک ہوا کہ قرض دینے والے کا مال مشکوک ہے تو اس نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا، اتنا چھوٹا معاملہ ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے کہا، میری بیٹی کے گھر کی بنیاد اگر ایک حرام پیسے پر رک گئی تو ساری زندگی کی برکت ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں ایمان کا کتنا اعلیٰ معیار تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حلال واضح ہے، حرام واضح ہے، اور ان کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ جو شخص مشتبہ چیزوں سے بچا اس نے اپنا دین محفوظ کر لیا۔ بخاری و مسلم۔ آج اگر ہم صرف شک والی چیزوں سے بھی بچ جائیں تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ اور یہی اصل کامیابی ہے۔ حرام کمانے والا وقتی طور پر شاید خوش ہو جائے، گاڑی، مکان، عیش، مگر دل کا سکون، گھر کی محبت، دعا کی قبولیت سب چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حرام مال چاہے کتنا بھی ہو آخر میں مٹ جاتا ہے، حلال چاہے تھوڑا ہو اللہ اس میں ایسی برکت دیتا ہے کہ نسلیں آباد ہو جاتی ہیں۔ میں ہمیشہ یوں نوجوانوں سے کہتا ہوں، اگر کمائی حلال ہو تو رات کا کھانا سادہ بھی ہو مگر دل مطمئن ہوتا ہے، اور اگر حرام ہو تو دسترخوان بھرپور بھی ہو مگر نیند نہیں آتی۔ برکت صرف حلال میں ہے۔ بالکل درست۔ اور پوڈ کاسٹ کے آخر میں ایک حدیث یاد دلانا چاہوں گا، جو شخص پاکیزہ کمائی سے ایک لقمہ کھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے، اور جو حرام سے کھاتا ہے وہ جنت کے اس درخت کو خود کاٹ دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو رزق حلال عطا فرمائے۔
حرام کے ہر راستے سے بچائے اور ہمارے گھروں، دلوں اور نسلوں میں برکت نازل فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیرن۔ علامہ فہد صاحب اور مولانا حمزہ صاحب، آج کی گفتگو نے دل کو جھنجھوڑ دیا۔ سامعین کرام، یاد رکھیں، حلال کمائی صرف روزی نہیں، یہ عبادت ہے، اور حرام کمائی صرف گناہ نہیں، یہ زہر ہے جو ایمان کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے پاک رزق سے نوازے، آمین۔ ملتے ہیں اگلے قسط میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔